بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر یا اپنے سونے والے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ میڈیکل سائنس اس طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے ہمیں کیا وارننگ دیتی ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو چکی ہے، یعنی ان کے رزق میں برکت نہیں رہی۔ ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج معالجہ شروع کروا دیتے ہیں اور طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جان لیجئے کہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا علاج کیا ہے کہ ہم روزمرہ کے سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے انجام دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے تو ایسے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں میز اور کرسی پر بیٹھ کر یا بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اور اس سے کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے گھروں پر نازل ہوتی ہیں؟ جان لیجئے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہماری صحت کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل گھروں کے اندر یہ رواج عام ہے کہ بہت سے لوگ ڈائننگ ٹیبل یا بستر وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اسی حساب سے یہ طریقہ سنت کے مطابق بھی نہیں ہے، اور صحت کے حساب سے بھی کافی نقصان دہ بھی ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زمین کے اوپر دسترخوان بچھا کر اور اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے رزق سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کے سبب گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر ان تکیوں کا سہارا لے کر بھی کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے ہماری صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں یا پھر موبائل فون کے استعمال کے دوران کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے کھانے کا بھرپور لطف بھی حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے میں کھانا صحیح طریقے سے چبا کر کھانے کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے کھایا ہوا کھانا جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی بیان کردہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ یعنی چارپائی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے، اور ہمارے گھر میں چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو تمہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر سب کے ساتھ مل جل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ ابو حذیفہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں ایک خبر دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ٹیک لگا کر اس طرح کھائیں کہ کسی تکیے یا تکیہ لگانے کی کوئی چیز اور چیز کا سہارا لیے اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائے، یا اس طرح کہ اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی بیٹھک سے بچا کرتے تھے، کیونکہ یہ حالت اور کیفیت زیادہ کھانے کھانے کا موجب بنتی ہے، اور زیادہ کھانا سستی اور بوجھل پن اور چستی کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے۔ نیز بسار خوری کے جسمانی صحت پر مدرسات بھی مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہ ٹیک لگا کر کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک جانب ہو جائے گی اور وہ اپنی فطری حالت میں نہ رہے گی، بلکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے بھاری نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ نیند کھانے کے دوران ٹیک لگانا ان حالتوں میں سے ہے جو تکبر پر دلالت کرتی ہے اور تواضع انکساری کے منافی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے سائنسی نقطہ نگاہ سے جانتے ہیں کہ بستر پر حوالے سے آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ جان لیجئے کہ آج کی میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے، روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم سے جگر یعنی لیور کی توانائی کو باہر نکلنے نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام خراب ہونے لگتا ہے۔ اس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو آپ کھانا زمین پر ہی بیٹھ کر کھائیں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج کے جلد بازی کے دور میں بہت سے لوگ تو کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، مثلاً برگر، شاورما، پیزا یا بہت سی اقسام کے فاسٹ فوڈ ایسے ہیں جو انسان کو بیٹھنے کے لیے بھی مجبور نہیں کرتے، اور انسان جلد بازی میں کھڑے یا چلتے پھرتے ہی کھانا کھانے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی انسان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے سبب انسان کو طرح طرح کی مشکلات پیش آنے لگتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر آہستہ اور ٹھیک طریقے سے چبا کر ہی کھانا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے کھایا گیا کھانا ہی دراصل انسانی جسم کو مکمل طور سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی بستر پر لیٹے لیٹے، نیم دراز حالت میں یا کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں۔ اس کام کو ہرگز اپنی عادت مت بنائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا درست طریقہ بتایا ہے، ویسے ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست اور صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے اور کھانا تناول کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو مکمل طور پر اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال وغیرہ سے صاف نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں، اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے ساتھ موجود دوسرے لوگوں کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، اور وہ بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ مگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ
تیسری بات یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ سیدھے یعنی دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں، بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ پانچویں بات یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گرم کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا۔ کھانا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ہی کھائیں۔ کھانے کو سونگھنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ کام خلاف ادب ہے اور ان سے کھانے کی برکت جاتی رہتی ہے۔ چھٹی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز اور اختتام نمک کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمک کے اندر بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کھانا چبا چبا کر کھائیں اور کھانے کے دوران گفتگو سے اجتناب کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی جانب مبذول رہے۔ آٹھویں بات، کھانا اتنا ہی کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ زیادہ کھانا کھا لینے سے اور بعد میں ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کھانا کھانے والے برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں اور اس میں کھانا بالکل مت چھوڑیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا کھائیں تو تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں، بلکہ جب تھوڑی گنجائش باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ اور آپ یہ بھی جان لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو پھر اپنا ہاتھ پانی سے دھو لیتے، اور اس بار آپ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے صاف تولیہ یا کپڑا بھی استعمال کرتے تاکہ ان کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔